اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے لیسن میں ہم جاری پانی کی پہچان اور اس کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مومنین کرام، جاری پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو فطری طور پر زمین سے ابلے، جیسا کہ چشمے کا پانی۔ جاری پانی کی پہچان کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بہتا ہوا ہو، خواہ کسی ذریعہ سے بھی جاری کیا جائے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جاری پانی جو بہہ رہا ہو وہ فطری طریقے سے بہہ رہا ہو، بلکہ مصنوعی طریقے سے بہتا ہوا پانی بھی جاری پانی کا حکم رکھتا ہے، جیسا کہ نلکے کا پانی، موٹر کا پانی یا ٹیوب ویل کا پانی جاری پانی کا حکم رکھتا ہے۔ جاری پانی کی جو تیسری پہچان ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہتا ہوا ہو اور ضروری نہیں ہے کہ فطری طور پر زمین سے نکلے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جاری پانی فطری طور پر یعنی قدرتی طور پر زمین سے ابلے، بلکہ مصنوعی طور پر بھی جاری شدہ پانی جیسے موٹر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی یا نلکے کا پانی بھی جاری پانی کا حکم رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر پانی کا اتصال برقرار رہے، بے شک اوپر سے قطرہ قطرہ گر کر زمین پر بہے، جاری پانی شمار ہوگا۔ یعنی جو پانی زمین پر بہہ رہا ہے اس کا اتصال اگر اپنی مین سورس یعنی نلکے سے یا ٹیوب ویل سے یا موٹر سے برقرار ہے تو وہ جاری پانی کا حکم رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز فطری طور پر پانی کے ابلنے کے لیے رکاوٹ بنے یا اس کے فطری منبع سے رابطہ کو منقطع کر دے تو باقی ماندہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، خواہ وہ بہتا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب بہتا ہوا پانی اپنی مین سورس سے کنیکشن ختم کر دے یا پانی نکلنا مین سورس سے بند ہو جائے تو جو پانی زمین پر بہہ رہا ہوگا وہ جاری پانی کا حکم نہیں رکھے گا۔ جاری پانی کی خصوصیات۔ مسئلہ نمبر 27۔ جاری پانی اگرچہ کور سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ یعنی بے شک جاری پانی 384 لیٹر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 28۔ اگر نجاست جاری پانی سے مل جائے تو اس پانی کی اتنی مقدار جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے نجس ہے، البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے، خواہ اس کی مقدار ایک کور سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کسی چشمے کے جاری پانی سے کوئی نجاست ملتی ہے تو اس جاری پانی کی صرف اتنی مقدار جس میں نجاست کی رنگ، بو یا ذائقہ پیدا ہوا ہے نجس ہوگی، اور پانی کا وہ حصہ جو چشمے والی سائڈ پہ ہوگا، جو چشمے سے متصل ہوگا، وہ بے شک ایک کور سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں نجاست کی رنگ، بو یا ذائقہ پیدا نہ ہوا ہو تو وہ پاک ہے۔ اور وہ پانی جو چشمے والی سائڈ سے دوسری طرف ہوگا، اگر ایک کور ہوگا یا چشمے سے ملا ہوا ہوگا تو پاک ہے، ورنہ نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 29۔ اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ جب اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو تو وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ یعنی اگر اس سے نجاست ملے گی تو وہ اگر ایک کور سے کم ہوگا تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 30۔ ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اور جاری پانی سے متصل ہو، جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ یعنی اگر کوئی ندی یا نہر جس کا پانی جاری پانی کا حکم رکھتا ہو، اس کے سائڈوں پہ، کناروں پہ کچھ پانی ٹھہرا ہوا ہو کسی کھائی میں جو کہ نہر کے پانی کے ساتھ یا ندی کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن رکا ہوا ہے تو وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ مسئلہ نمبر 31۔ اگر ایک ایسا چشمہ جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو لیکن گرمیوں میں اس کا ابلنا ختم ہو جاتا ہو، وہ اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 32۔
اگر کسی حمام کے چھوٹے حوض کا پانی 1 کور سے کم ہو لیکن وہ ایسے منبع سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر 1 کور بن جاتا ہو، جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتا۔ یعنی اگر چھوٹی ٹینکی اور بڑی ٹینکی کا پانی ملا کر 1 کور بن رہا ہو تو نجاست کے ملنے سے اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 33، حمام اور بلڈنگ کے نلوں کا پانی جو ٹوٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس حوض کے پانی سے مل کر 1 کور کے برابر ہو تو نلوں کا پانی بھی کور کے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی جو ٹوٹیوں اور نلوں میں پانی بہتا ہے وہ اگر ٹینکی کے ساتھ متصل ہے اور ٹینکی 1 کور کی ہے تو نلوں اور ٹوٹیوں کا پانی بھی کور کے پانی کا حکم رکھتا ہے، نہ کہ جاری پانی کا حکم۔ مسئلہ نمبر 34، جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ 1 کور سے کم ہو اور نجاست اس میں مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی بلندی سے بہہ رہا ہو اور نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر پانی زمین پر بہہ رہا ہے اور اس میں نجاست چلی جائے تو وہ 1 کور سے کم ہوگا تو وہ سارا کا سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر پانی اوپر سے گر رہا ہو یعنی کسی بوتل سے یا جگ سے تو جتنا پانی نجاست کے ساتھ لگے گا نیچے جا کے صرف وہی نجس ہوگا، جو پانی باقی بچ جائے گا جگ میں یا بوتل میں وہ نجس نہیں ہوگا۔ مومنین کرام، آئندہ لیسن میں ہم بارش کے پانی کے احکامات پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔